پاکستان کی ایک روحانی اور نظریاتی اساس ہے جس پہ 50 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے. اگر آپ اس روحانی اور نظریاتی اساس کو کاٹ دیں پھر کوئی پاکستان نہیں ہے, پھر وہ سارا جواز ہمارا پاکستان بنانے کا ختم ہو جاتا ہے. جو آج کی 4th جنریشن وار ہے, جو آج کل پورے مڈل ایسٹ میں مسلمان دنیا پہ جو حملے کیے جا رہے ہیں, مسلمان ملکوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے, یہ ایک 4th جنریشن وار پاکستان پر بھی ہے. ہم پر تحریک طالبان کے دہشت گرد بھی ہیں, BLA کے دہشت گرد بھی ہیں, پاکستان کے اندر اکنامک کرائسس اور کیوس بھی ہے, اور میڈیا اور انفارمیشن وار بھی ہے. میڈیا انفارمیشن وار جس کو سائیوپس کہتے ہیں, سب سے انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے کسی بھی قوم کو ڈیمورلائز کرنے کا, کنفیوز کرنے کا. آپ کنفیوژن کی بات کر رہے ہیں نا, کنفیوژن یہ ہے کہ اس قوم کو کنفیوز کر دو کہ پاکستان تم نے کیوں بنایا تھا, کنفیوز کر دو کہ ہندو اور پاکستان تو ایک جیسے لوگ ہیں, آلو گوشت وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں, آپ کے پاس ہے تو بتا دینا, اور کنفیوز کر دو کہ علامہ اقبال کا کوئی رول نہیں تھا, کنفیوز کر دو کہ قائد اعظم سیکولر تھے. جب تم ان باتوں بات کریں نا, فیکٹس پہ بات کریں بھائی, آپ کیا جب تم ان باتوں کو پھیلا دو گے پھر پاکستان کا جواز ختم ہو جائے گا. نہیں, فوکس کر کے آپ بتائیے کہاں پہ یہ ایشو ہے, اور اس بات کو سپینڈ کرنے کے, اور پھر کشمیر کی بات نہ کرو, کشمیر کے ان کی پرواہ نہیں ہے, ان کو پرواہ بلوچستان کی ہے. پاکستان آرمی اور ISI کو ڈیمولش کرو, پاکستان آرمی اور ISI کے خلاف کام کرو. ایک بات یاد رکھیے گا, نو میٹر واٹ, جو مرضی کوئی کہے, پاکستان آرمی اس وقت پاکستان کا دفاع بھی کر رہی ہے, اور ISI پاکستان آرمی کیا اس دی فیدر ان دیئر کیپ. دیکھ لیا جی ہم نے اسامہ بن لادن کے گھر سے اٹھا کے, اور اس وقت مہران پاکستان ان کے اپنے الفاظ کے مطابق, ان کے اپنے الفاظ کے اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. نہ پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز ہوگا, نہ اقبال پہ, نہ قائد اعظم پہ, نہ ٹو نیشن تھیوری پہ. اس پر جو بات کرے گا اس کو ہم ویل فائٹ دم لائک وی فائٹ آور اینیمیز. دونوں سے سیکھوں, کہ قائد اعظم پاکستان میں ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے یا سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے؟ ایک لفظ میں جواب. سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے. علامہ اقبال کا کیا رول تھا پاکستان بنانے میں؟ کیا علامہ اقبال کوئی رول نہیں تھا. کشمیر کے بارے میں کیا رہا ہے آپ کی؟ جو کشمیر میں انڈین آرمی نے پچھلے 10, 11, 20 سال میں کے اندر 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا, عورتوں کو ریپ کیا, اور وہاں کسی کو جانے نہیں دیتے, تو وہاں پر مجھے ان عورتوں کا زیادہ خیال ہے جو میرے ملک میں ریپ کیے جاتے ہیں. کشمیری مجھے ان لوگوں کا زیادہ خیال ہے جو میرے ملک میں, میرے بلوچ بھائی جو ہے وہ ہر روز شہید ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان کا خیال جی. اور پاکستان میں آپ کی کسی نیریٹو کے اندر میرے بلوچ بھائی شامل نہیں ہیں. آپ غلط بات کر رہے ہیں. اسی وجہ سے سیفما بڑھتی ہے ہماری, اور ہم انشاءاللہ یہ جنگ جیت کر دکھائیں گے. پاکستان ایک سیکولر ملک بن کے رہے گا, پاکستان ایک سیکولر ملک بن کے رہے گا, پاکستان ایک سیکولر ملک بن کے رہے گا جہاں You are only voicing my sentiments and the sentiments of millions of Muslims when you say that Pakistan should be based on pure foundations of social justice and Islamic socialism, not otherism. That Pakistan should be based on pure foundations of social justice and Islamic socialism, not otherism. That Pakistan should be based on pure foundations of social justice and Islamic socialism, not otherism. اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور اتنا بلیٹنٹلی بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, اور اس پوری تحریک کو انہوں نے جس طرح سے ہائی جیک کیا ہے, اور جس طریقے سے مودودی صاحب اور ان کی جماعت نے ہائی جیک کیا ہے, مودودی صاحب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ان کی جماعت سے. وہ مجھے پتا ہے آپ کا کوئی تعلق اسکالرس کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن جس لائن آف آرگیومنٹ پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ 2 قومی نظریے کے بھی خلاف ہے, یہ روحانی احساس, ایک لفظ انہوں نے روحانی احساس, وہ کیا ہے روحانی احساس؟ ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے کہ 2 قومی نظریہ ریلیونٹ ہو چکا ہے. ابھی آپ کے سامنے بات ریلیونٹ ہے. مجھے اب یہ بتائیں, مجھے ایک آخر میں جو یہاں پر ایک پنجابی ہے, اس کی جو اس طرف کے پنجاب کے ساتھ اس کی جو کلچرل میچ میکنگ ہے, وہ اس طرف کے کسی اور کے ساتھ کیسے بن سکتی, کسی عربی کے ساتھ کیسے بن سکتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ 2 قومی نظریے کی آپ بات کر رہے ہیں بھائی, یہ تو قائد اعظم کے بننے کے بھی بہت بعد انہوں نے بولنا شروع کیے یہ سب چیزیں. نظریہ پاکستان کا تو آئیڈیالوجی آف پاکستان کا ورڈ ہی نہیں تھا, یہ تو بعد میں 60s میں جا کے ان لوگوں نے نکالے کتابیں. کہ عزیز صاحب کی کتاب کو نکال لیں, ہسٹری آف دا آئیڈیا آف پاکستان کہاں پر ہے, اور یہ عائشہ جلال کی کتاب کو نکال لیں. آپ کسی بھی, آپ آئن ٹالبورٹ جو کہ بہت زیادہ پرو جناح آدمی تھے, ان کی کتابوں کو آپ نکال لیں, کہاں پر ہے نظریہ پاکستان کا؟ برصغیر کے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بیرسٹر محمد علی جناح. آپ نے 2 ٹوک الفاظ میں شمال مغربی اور شمال مشرقی صوبوں میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا. There are 2 major nations, the Hindus and Muslims.
100 millions of Muslims cannot be characterized as a minority. We are 70 millions in the northwestern and northeastern zones of India. We constitute a majority of 70% against the caste Hindus in these homelands of ours. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. آپ نے قیام پاکستان کے لیے دو قومی نظریے کو بنیاد بنایا اور انگریز حکمرانوں پر واضح کیا کہ مسلمانوں کے لیے متحدہ ہندوستان قطعاً قبول نہیں ہوگا. Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different and in some matters antagonistic to each other. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. آپ نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ علیحدہ وطن کا مطلب مسلمانوں کی اپنی سرزمین اور اپنی حکمرانی ہے. ہندو یا انگریز حکمران ہمارے لیے ناپسندیدہ ہیں. One India is impossible realization. It will inevitably mean that the Muslim will be transferred from the domination of the British to the caste Hindu rule, a position that Muslim will never accept. As an all India minority, we shall be under the rule of the permanent Hindu majority of about 3-1, which will virtually mean one nation ruling another by means of ballot box. The writ and fiat of such a government will neither command respect nor acceptance and allegiance, and such a government will therefore be impossible. یہ دیکھیں نا ایک سیکنڈ. دا پوائنٹ از ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ٹو نیشن تھیوری ختم ہو چکی ہے چونکہ یہاں ہندو عیسائی اور سکھ بھی بستے ہیں. ہندو عیسائی اور سکھ تو پاکستان بننے سے پہلے بھی بستے تھے اور جب پاکستان بن رہا تھا اور ٹو نیشن تھیوری پہ بن رہا تھا, قائد اعظم اور اقبال کے کہنے پہ بن رہا تھا اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان بن رہا تھا اور ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے آبجیکٹو ریزولوشن پاس کی تھی جس میں لکھا تھا کہ پاکستان جو ہے قرارداد مقاصد کے تحت ایک اسلامی جمہوری ریاست ہوگا اور آبجیکٹو ریزولوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اقلیتوں کو وہی حقوق آپ دیے اسے جائیں گے. مانتی ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیے, یہ بہت ڈیبیٹیبل بات ہے. کوئی debatable نہیں ہے. محمد علی جناح صاحب کیوں ڈیبیٹیبل؟ جو آپ کہتے ہیں وہ ڈیبیٹیبل نہیں ہے. جو کیا فضول باتیں کر رہے ہیں. جو جب جناح صاحب نے 1940 کی آپ قرارداد پڑھی ہے جس کی بنیاد کے اوپر پوری تحریک چلی تھی, اس کے اندر کہاں پہ ٹو نیشن تھیوری کے لفظ ہے؟ اس کے اندر کہاں پہ پاکستان کا لفظ ہے؟ اس کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ الگ مملکت کا قیام عمل میں آئے گا؟ انہوں نے پڑھی ہے, ٹیکسٹ پڑھا ہے انہوں نے. آج بھی مینار پاکستان پہ چھپا ہوا ہے, جائیں پڑھ لیں. پورے پاکستان کی روحانی نظریاتی اساس کی جڑ کاٹ دی انہوں نے یہاں. نہیں, روحانی آپ یہ ریٹورک بولنا بند کر دیں پلیز. ان لفظوں کا کوئی مطلب نہیں ہے. آپ مجھ سے آپ ریالٹی کی بات کریں. آپ مجھے بتائیں کہ قرارداد لاہور جسے کہا جاتا ہے, جیسے آپ لوگ ڈسٹارٹ کرتے ہیں ہسٹری کو, قرارداد پاکستان کہتے ہیں اور کہتے ہیں 23 مارچ کو ہوئی, 24 مارچ کو ہوئی تھی. یہ آپ مجھے بتائیں اس قرارداد کے اندر کہاں پہ لفظ ہے پاکستان کا؟ اس قرارداد کے اندر پورے جلسے میں نعرے لگے تھے, پاکستان یا شہادت, اور قائد اعظم اور مسلم لیگ نے نعرے لگوائے تھے. قائد اعظم نے اس کی مخالفت کی تھی اور ایسا کوئی خرافات نہیں بولی گئی. کمپلیٹ جھوٹ. یہ جو پاکستان قائد اعظم نے مخالفت کی تھی جیسا نعرہ تھا تو 1960 میں آ کے ایجاد ہوا. ان للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیے اب پہلی بات آپ اپنے اوپر پڑھتے رہا کریں. دیکھیے اب صرف یہ پوچھ لیجیے, یعنی یہ ہے فرق سارا. سیفما کا یہ ایجنڈا ہے. نہیں We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different and in some matters antagonistic to each other. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. زیاد احمد صاحب, آپ خلافت کی بات کرتے ہیں پاکستان میں؟ جی, خلافت راشدہ کے ماڈل کی بات. ماڈل کی بات کرتے ہیں. وچ ماڈل از دیٹ؟ کون سا ماڈل؟ اور آپ انڈرسٹینڈ. نہیں تو آپ بتائیں نا, ہم تو نہیں انڈرسٹینڈ. آپ بتائیں, اگر آپ میں کیپیبلٹی ہے بتانے کی تو بتائیے. آپ جب چاہیں ہمارے ساتھ ڈسکشن کر لیجیے, ہم بات کر لیں گے. اس وقت 2 منٹ میں پروگرام ختم ہو جائے گا. whenever you want. ٹھیک ہے, لیکن آپ نہیں, آپ ماڈل کی بات کر رہے ہیں. ماڈل کی بات. خلافت راشدہ تو ہو نہیں سکتی نا, لیکن آپ خلافت کے ماڈل کی بات کرتے ہیں جس میں جمہوریت بھی ہے,
देखिए, علامہ اقبال نے اس کے لفظ اسپرچل ڈیموکریسی استعمال کیا, وچ از ناٹ دس ویسٹرن ڈیموکریسی. اچھا, یہ الگ چیزیں ہیں, یہ لمبی بحث ہے. ٹھیک ہے. آج پارلیمنٹری جمہوریت میں تو پارلیمنٹری دیکھیے, پارلیمنٹری ڈیموکریسی بھی آپ لا سکتے ہیں, لیکن آئین میں آرٹیکل 62 اور 63 دیا ہوا ہے. وہ خرافات ہے بالکل. آرٹیکل 62 63 کیا ہے, بالکل خرافات ہے. ایک جاہل غلیظ انسان جو اس ملک کے اوپر قابض ہو گیا, اور اس کی وجہ سے آج سارا آپ کو یہ سب انہی کی پیداوار ہے. یہ سب ضیاءالحق کے, یہ سب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ضیاءالحق. اب یہ زبان دیکھ لیں ان کی کون سی ہے. از دس پارلیمنٹری دا ڈیسنٹ شوڈ بی گوئنگ آن ایئر. اب یہ خود آپ سے پروگرام کی بات کہیں گے, اب یہ خود کہیں گے آپ سے کہ اس پروگرام کو آن ایئر نہ کریں, کیونکہ انہوں نے اس کی بات کی. ارے میں کیوں کہوں گی بھائی, یہ آپ جیسے لوگوں کا کام ہے, ہم نہیں کہتے. ہم تو جو کہتے ہیں بوانگے دوہلی کہتے ہیں. لیکن دیکھیے, یہ اس شخص سے دیے ہوئے یہ دو وہ تھے. آپ پلیز یہ بند کریں گے, کیا خرافات ہے یہ. آرٹیکل 62 63 جو ہے, یہ کیا ہے؟ 62 63 کیا ہے؟ کون فیصلہ کرے گا؟ آرٹیکل 62 63 میں 3 باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز اور ممبر آف نیشنل اسمبلی اور حکمران بننے کے لیے آپ کو پاکستان کی آئیڈیالوجی ٹو نیشن تھیوری پہ کامل یقین ہونا چاہیے, آپ کو پریکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے, اور آپ کو خیانت کرپٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ 3 شرائط ہیں, اور ان 3 شرائط کو آپ نکال دیں اگر, تو پھر وہ فری فار آل ہے جو آج ہو رہا ہے. انتہائی سبجیکٹو ہے, یہ سب بالکل خرافات ہے, سبجیکٹو ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ خائن نہیں ہے اور وہ نہیں ہے؟ مطلب حوالہ دے رہے ہیں کالم کا, اس میں تو تھا کا سیگا انہوں نے استعمال کیا, اور اس میں تو وہ ان کو, بلکہ ہمارا تو ان سے جھگڑا ہے, ان کو بالکل ایگزونریٹ کر رہے ہیں صاحب نے کہ نہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایجنڈا اور آئی ایس آئی آپ کی جو ہے وہ کہتی ہے 90% لوگ ہیں جن کو ہم لوگوں نے پے رول کے اوپر رکھا ہوا ہے, اور یہ وہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں جو آئی ایس آئی کا ایجنڈا جو ہے وہ آگے کرتے ہوں, جو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اینٹی پیپل اسٹیبلشمنٹ, اینٹی پیس اسٹیبلشمنٹ. اوپنلی سے پوچھیں یہ کون سی ڈیسنسی اور میڈیا ایتھکس ہے؟ اگر ہمیں اختلاف ہے تو اختلاف کریں نا. دا پوائنٹ از وہ کہہ رہے ہیں کہ لال ٹوپی والا تو ہے بیٹھے ہوئے, نہیں, لال ٹوپی والا مسئلہ تو بھائی وہ ان کا اپنا ذاتی خیال ہے. اگر یہ ایسی حرکتیں کریں گے جس سے لوگوں کو ہنسی آگے, وہ مسخرہ کہا جائے. If I use vulgar words for them, that should be okay. مسخرہ is not a vulgar پھر ان کو میں word. بندی والی ہندو کہوں تو کہہ دیں اور ہندو ہونے میں کیا خرابی ہے؟ ہمارے ملک میں ہزاروں لوگ, یعنی اس کو بھی تانا بنائے. یہ آرگومنٹ ان پہ کاؤنٹر کی جا سکتی ہے پھر. ان کا سارا پلان اور ایجنڈا جو ہے وہ سارا کا سارا انڈین فارن پالیسی کو بڑھا رہا ہے, پاکستان کو نقصان دیتا ہے. کشمیری مجاہدین سے پوچھیے, کبھی انہوں نے بات نہیں کی کہ پاکستانی میڈیا کو کشمیر میں بھیجنا چاہیے. اس پر کشمیر میں کشمیر میں آپ بلوچ میں آپ بلوچستان میں بھیجیے نا. پارا چنار تک تو آپ جا نہیں سکتے, پارا چنار تک تو آپ جا نہیں سکتے, آپ کے لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ. سب سے بڑی اٹراسٹی کشمیر میں ہو رہا ہے, وہاں نہیں جانا چاہیے. بلوچستان میں ہر روز آپ کو سربریدہ لاشیں مل رہی ہیں, وہاں پہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا. آپ ضرور جائیں. بلوچستان میں کس نے روکا میڈیا کو جانے سے؟ تو آپ نے تو کبھی بات نہیں کی. ہم نے ہمیشہ بات کی, آپ نے ہمارے پروگرام کو جہاد اس کو بنا دیا. دس از ویئر اٹ کمس. ایوری ویئر جہاں انڈین فارن پالیسی, فارن ایجنڈا کو سپورٹ ملتا ہے, صفحہ وہاں کھڑی ہوتی ہے انڈیا کا دفاع کرنے کے لیے. کوئی پاکستانی پاکستان سے پیار کرنے والا جرنلسٹ یہ کہے گا کہ کشمیر میں پاکستانی جرنلسٹ نہ بھیجیے سوائے ان کے. آپ کیسے فیصلہ کریں گے پاکستان سے پیار کا بھیا؟ آپ کیسے میرے پاکستان سے پیار کا فیصلہ کریں گے؟ مجھے کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے آپ سے. آپ کائنڈلی یہ سرٹیفکیٹ دینا بند کریں. آپ ہیں کون سرٹیفکیٹ دینے والے؟ آپ کے کریڈینشیلز کیا ہیں بھائی؟ واٹ آر یور کریڈینشیلز زید زمان صاحب؟ My credentials are that I love Pakistan, I stand for two-nation theory, I stand for Iqbal, I stand for Islamic Republic of Pakistan. I love Pakistan, I do not stand for two-nation theory because I love Pakistan, I do not stand for two-nation theory because it is irrelevant. یہ ہے فرق سارا جھگڑا اس بات کا ہے. irrelevant today. یہاں پہ ہندوز رہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, یہاں پہ کرسچنز رہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے برابر کے شہری ہیں, اور وہاں پہ ٹو نیشن تھیوری کہاں پہ آپ کی لاگو ہوتی ہے؟ یہ ٹو نیشن تھیوری ختم کر دیں, پاکستان ختم ہو جاتا ہے. آپ اپنے ملک کے ہندوؤں کو ہی ڈیوورس کر رہے ہیں. آپ اپنے ہندو اس وقت بھی تھے جب ٹو نیشن تھیوری تھی, جب پاکستان بنا تھا, اور قائد میں ہندوؤں کے رائٹس کی بات کی. کہ میرے ملک کے جو ہندو ہیں, میرے ملک کے جو کرسچنز ہیں, وہ اتنے ہی شہری ہیں جتنے یہ. ان کو بھی ہم اون کرتے ہیں, کرسچن اور ہندو کو ڈسکاؤنٹ نہیں کیا. پھر آپ ٹو نیشن تھیوری کیا بات کرتے ہیں؟ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. یہ ٹو نیشن